ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر اسلام کا تھا جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر اسلام کا تھا جب سر عصیاں چلنے لگے اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی آثار و نشاں سب قائم ہیں
اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنے لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے، جو بارش کے قطرے کو سیپ میں موتی بنانے والا، گردش دوراں لیل و نہار کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے بڑے بڑے تکالیف اور بڑے بڑے مسائل کا سامنا کر کے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرات، ایک لمبے وقفے کے بعد میں آپ کے درمیان کھڑا ہوا ہوں کچھ گفتگو کرنے کے لیے، کچھ باتیں آپ کو سنانے کے لیے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات ان گفتگو کو بغور سماعت کریں گے، سنیں گے، اور پھر سننے کے بعد اپنے دل کے نہا خانے کے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ آج کوئی لچھے دار بیان نہیں ہوگا اور نہ ہی بے باک بیان ہوگا ولولہ انگیز، بلکہ چند مسائل کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو افادہ ہوگا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے، اسٹڈی کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر بہت ساری ایسی آیات اور بہت سارے ایسے فرامین اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایک دائرے کے اندر رہنا چاہیے، جو دائرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچ دیا ہے، جو سیما اللہ رب العالمین نے کھینچ دیا ہے، جو حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اسی دائرے کے اندر، اسی حدود کے اندر، اسی سیما کے اندر ہر انسان کو رہنا چاہیے، ہر مسلمان کو رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی آدمی اس سیما کو فلانگتا ہے، اس حد سے تجاوز کرتا ہے یا اس قانون کو توڑتا ہے، اللہ کی حکم سے سرتابی کرتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں مجرم ہے، ملزم ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات ایسے لوگوں کے اوپر دنیا ہی کے اندر عذاب کو نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن کریم آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق کی تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، اور نمونہ کیسا ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین قدوہ ہے، سب سے بہترین نمونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا۔ نمونہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ بلڈنگ وغیرہ بناتے ہیں نا، گھر وغیرہ، مکانات وغیرہ بناتے ہیں نا، تو سب سے پہلے خاکہ بنایا جاتا، نقشہ تیار کیا جاتا، نمونہ تیار کیا جاتا، اور اسی نقشے کے مطابق وہ بلڈنگ بنائی جاتی، وہ گھر بنایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں، حدیث رسول کی شکل میں ایک نمونہ دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نمونہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین نے نمونہ قرار دیا ہے، خاکہ قرار دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے، منشیوں کے لیے، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، سب کے لیے نمونہ، سب کے لیے نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اب ہماری زندگی میں اگر کبھی کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی الجھن پیدا ہوتا ہے، کوئی پرابلم سا ہوتی ہے، تو اسی نمونے کے مطابق ہمیں اپنے پرابلم کو حل کرنا ہے، اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے، اپنے مسئلے کو سلجھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک مرتبہ دیکھ لینا
کہ اس مسئلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم صادر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لینا، یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ۔ مثال کے طور پر نماز، ایک آدمی، عام آدمی جس کو کچھ نہیں پتا ہے نماز کے بارے میں، اب اس کے لیے نماز قائم کرنا ایک مشکل ترین مسئلہ ہو جاتا، جس کو پتہ ہی نہیں، تو اب اس آدمی کو نماز ادا کرنے کے لیے اور نماز کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے، نماز کے مسائل معلوم کرنے کے لیے اب دیکھنا پڑے گا۔ دیکھنا کس کو پڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، آپ کی اسوہ حسنہ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز ادا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلایا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اب آدمی اگر دیکھے گا تو آٹومیٹک اس کو جانکاری ہو جائے گی، معلومات ہو جائے گی کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، ایسے رکوع کرتے تھے، قیام کرتے تھے، قوما کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، ایسے تشہد کے اندر بیٹھا کرتے تھے، پیر ایسے ہوتا تھا، ہاتھ ایسے رہتے تھے، ایک نمونہ، ایک خاکہ اس کے نظر کے اندر آ جائے گا، بس اسی نمونے کو اختیار کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر 36 نمبر کی آیت ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے لائق نہیں، مناسب نہیں، جائز نہیں، حلال نہیں کہ جس امر میں، جس حکم میں، جس کام میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ صادر فرما دیے ہوں، غور سے سنیے گا، جس معاملے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اس کے رسول نے فیصلہ فرما دیا ہے، اس میں اب یہ اختیار سمجھے کہ نہیں مجھے بھی اختیار ہے، میں بھی الگ سے ایک اور فیصلہ کر لوں گا، مجھے بھی اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے لائق نہیں، مناسب نہیں، جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ ایسا کرے، اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں یا کھلی گمراہی میں جا پڑے گا، ضلالًا بعیدا، ضلالًا مبینا۔ بہرحال حافظ صاحب رجوع کر لیجیے گا سورہ احزاب کی آیت، بہت دور کی گمراہی کے اندر چلا جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو کسی کو اختیار نہیں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، شرعی مسائل کے معاملے میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ بھی اختیار سمجھیں اور اپنے طرف سے کوئی فیصلہ صادر فرمائیں۔ فیصلہ وہی کرنا ہوگا جو اللہ نے کیا، جو اس کے رسول نے بتلایا۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر کے اندر 7 نمبر کی آیت میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، فَخُذُوهُ، اسے لے لو۔ غور کیجیے گا ایک ایک پوائنٹ کے اندر، رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، دینے والا رسول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو منتخب فرمایا ہے، چنا ہے۔ کیوں چنا ہے؟ اپنی رسالت کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کے لیے رسول کو منتخب کیا ہے۔ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کسی پیر کے پاس چلا گیا، کسی فقیر کے پاس چلا گیا، کسی بزرگ کے پاس چلا گیا، کسی مولوی کے پاس چلا گیا، کسی مفتی کے پاس چلا گیا، اور یہ پیر، یہ فقیر، یہ بزرگ، یہ مولوی، یہ مفتی جو فیصلہ کر دیتے ہیں اپنے طرف سے اسے مان لیتے ہیں۔ یہیں سے گڑبڑی پیدا ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہیں سے گڑبڑیاں پیدا ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تجھے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں کیا کیا دیا ہے پتہ ہے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی دیا ہے، غور سے دیکھیے گا، یہ ہمیں دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کبھی داڑھی سے خالی نہیں رہتا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کیا ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، فالو کرنے والے ہیں، ہمارا چہرہ کیسا؟ یہ بھی دیا۔ اسی طرح بہت سارے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔
جسے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین دکھ دینے والا ہے، مار دینے والا ہے، عذاب میں مبتلا کر دینے والا ہے، خطرناک عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کر دینے والا ہے۔ شدید العقاب ہے وہ، سریع الحساب ہے پروردگار عالم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی عزت کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے صادر فرما دیں اس فیصلے کو کشادہ دلی کے ساتھ مان نہ لیں۔ ہم نے اور آپ نے ماننے کی کوشش کی، کیسے کیسے مسئلے صادر فرمائے ہیں، کیا ہمیں پتہ بھی ہے؟ جب تک مان نہ لے تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، کوئی ایرا گیرا نہیں، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب کشادہ دلی کے ساتھ مان لے گا تب وہ دائرہ اسلام میں آئے گا، مومن کہلانے کا حق رکھے گا۔ مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول کے فیصلے کو مان نہیں لیتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا، اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جن چیزوں کو پاکیزہ قرار دیا ہے، حلال قرار دے دیا ہے، جن پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے تم حرام نہ قرار دو۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے۔ یہ جو ہم اور آپ گٹکا کھاتے ہیں نا، یہ حرام کردہ ہے، ہم نے اور آپ نے حلال کر رکھا ہے۔ کھینی کھاتے ہیں نا، تمباکو کھاتے ہیں نا، یہ سب کے سب حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، ہم نے اور آپ نے حلال کر لیا۔ کہا کسی کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے۔ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرنا۔ حد، سیما، حدود، یہ حد سے تجاوز نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اگر حد سے تجاوز کرو گے تو حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ہم اور آپ پسند کرتے، کر لیں گے، لیکن اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو بھی اللہ کی حدوں کو فلانگتا ہے، اللہ کی سیما کو فلانگتا ہے، اللہ رب العالمین کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی نگاہ میں وہ ناپسندیدہ، سیما کھینچ دیا ہے، اس کو فلانگنا یہ گناہ ہے، جرم ہے۔ جب انسان اللہ کے کھینچے ہوئے سیما اور کھینچے ہوئے حدود سے تجاوز کرے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روکے گا، قرآن روکے گا۔ جب تک مسلمان اللہ رب العالمین کی حدود سے پھلانگے گا، تجاوز کرے گا، یہ قرآن روکے گا، کہے گا اے یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانو، اے مومنو، اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اس کے باوجود کوئی سیما کو فلانگنے کی کوشش کرے گا، لانگنے کی کوشش کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، وہ ظالم ہو جائے گا، اور ظلم کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، دیکھو تم اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرنا، اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرنا۔ لوگ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے رہتے ہیں،
اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی سیما کو پھلانگ کر جس قوم نے اللہ کی سیما کو پھلانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ سورہ مائدہ پڑھ لیجیے گا کبھی فرصت کے لمحات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ انکاری بنے تھے نا، انکار کرنے والے کافر ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی، یہ ملعون قرار دیا۔ جرم کیا تھا، ذرا جرم بھی دیکھ لیجئے، سبب کیا تھا، کارن کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے مسلمانوں، کہا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، سبب یہ تھا کہ وہ نافرمانیاں کرنے لگے تھے، نافرمانیاں اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے لگے تھے، نافرمانیاں کرنے لگے تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ وہ نافرمان بن گئے تھے، معصیت کا ارتکاب کرنے لگے تھے، اور ایک سبب یہ تھا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ حد سے تجاوز کرنے لگ گئے تھے، سیما پھلانگنے لگ گئے تھے۔ دوسرا سبب اور تیسرا سبب یہ تھا کہ وہ لوگ برائیاں کرتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن کسی کو روکتے نہیں تھے، برائیاں کرتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے۔ یہ اسباب تھے ان کے ہلاکت و بربادی کے، وہ سب کے سب برباد کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، لعنت ان کے اوپر برسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے وہ ملعون قرار دیے گئے۔ تو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا یہ لعنتی بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضبناک نگاہوں کے بھیٹ چڑھنا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ رب العالمین کی حدود کو سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، مسئلے میں شرعی مسئلے کے اندر کھرد اور برد کرنے لگتے ہیں، کھرد برد کرنے لگتے ہیں، اس کے اندر مداخلت انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دیہاتوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے جب نکاح شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے نا، معاملہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کی بات ہوتی ہے، ایسے موقع پر جب بات طے کرنی رہتی ہے تو مولوی صاحب اور امام صاحب کو کوئی نہیں پوچھتا، اور جب چھوڑنے اڑنے کی بات ہوتی ہے، طلاق کی بات ہوتی ہے نا، اس موقع پر بھی مولوی صاحب اور امام صاحب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ سارے کے سارے عوام صاحب اس وقت مفتی بن جاتے ہیں، فتویٰ دینا شروع کر دیتے، یہ مفتی بن بیٹھتے ہیں۔ لیکن پوچھا کب جاتا ہے پتہ ہے؟ جب ایجاب و قبول کرانا رہتا ہے، مولوی صاحب چلیے اب نکاح پڑھا دیجیے۔ آپ نے رشتہ کیسے طے کیا، کہاں سے طے کیا، کس کے ساتھ طے کیا، رشتہ جہاں طے کیا وہ صحیح ہے غلط ہے؟ آپ نے پوچھا مولوی صاحب سے؟ ایسا ہوتا؟ پوچھا نہیں جاتا۔ نکاح پڑھانے کی جب بات آتی ہے تو مولوی صاحب کو لے آئیے، امام صاحب کے لے آئیے، جاتے ہیں بیچارے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، ایجاب و قبول کرا دیتے ہیں۔ نکاح میں کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، نکاح ہے کیا چیز، شادی کیا چیز ہے پتہ ہے؟ بہت اہم چیز ہے۔ مدارس کے اندر علماء کرام 6 مہینے تک اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں، درس دیتے رہتے ہیں۔ اتنا اہم چیز ہے یہ نکاح، طلاق، خلا کا مسئلہ اتنا اہم چیز ہے، اور لوگ یہاں بہت تیزی سے طے کر لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا۔ ایسا کیوں ہوتا؟ ایسا کیوں ہوتا؟ پھر یہ بھی آپ یاد رکھیے، 2-4 مسائل میں بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز، یہ بھی آپ یاد رکھیے، رشتہ جہاں سے طے ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ رشتہ طے ہوتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے رشتہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، نہیں دیکھا جاتا۔ مثال کے طور پر رضائی ماں، رضائی ماں کس کو بولتے ہیں؟ وہ عورت جس نے شرخاری کے عالم میں کسی بچے یا بچی کو دودھ پلا دیے اپنی ماں کے علاوہ، کسی بھی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلا دیو شرخاری کے عالم میں، تو وہ بچہ اس عورت کا لڑکا بن جاتا ہے، رضائی بیٹا، اور وہ عورت اس لڑکے کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ یہاں ہوتا کیا ہے؟ موسی نے دودھ پلا دی، اب بچہ جوان ہو گیا، ہاں ہم لوگ آپس کے رشتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے، چلیے رشتہ ہوگا۔ جیسے نسب سے رشتے حرام ہیں ویسے رضاعت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔
اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلا دی ہے تو اس بچہ کے لیے اس خاتون کے جتنے بھی اولاد ہیں، جتنے بھی بیٹیاں ہیں، سب کے سب حرام۔ کسی بھی بیٹی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس بچے کے لیے وہ خاتون ماں بن گئی ہے اور اس کی بیٹیاں ساری کی ساری رضائی بہنیں بن گئی، اور بہن سے رشتہ نہیں ہوتا۔ یہاں لوگ گر دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ معلوم نہیں۔ لوگ گر۔ ایک اور مسئلہ دیکھیے، قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو سورہ نساء پڑھیے گا، 21 سے پڑھنا شروع کر دیجئے تو آپ کو ملے گا مسئلہ۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم، بہت سارے آیات پڑھتے چلے جائیے، وہی مسئلے کو بیان کیا۔ وَأَخْوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ارے بہن سے نکاح کون؟ لیکن بہنوں میں بھی اور بہنیں ہوتی ہیں، ایک تو عینی بہنیں، سگی بہنیں، اور ایک ہیں اللاتی بہنیں، اللاتی بھائی بہن، اور ایک ہے اخیافی بھائی بہن۔ رشتہ یہاں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللاتی بھائی بہن، اخیافی بھائی بہن۔ مسئلہ یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستو بزرگو، اگر نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح حرام ہوتا ہے، لیکن لوگ کر لیتے ہیں۔ اب اللاتی بھائی بہن اور اخیافی بھائی بہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں ایک اور باپ دو، اور باپ ایک اور ماں دو۔ مثال میں دے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ ایک آدمی کا مثال کے طور پر، ایک آدمی ہے، اس کا ایک جگہ نکاح ہو گیا تھا، مرلی پہاڑی میں نکاح ہو گیا تھا۔ مرلی پہاڑی میں نکاح ہوا، اس خاتون کی اولاد ہوئی، 2 لڑکے ہوئے، 2 لڑکیاں ہوئی، انتقال ہو گیا۔ ماموں نے کہا کہ ہم ان بچوں کی پرورش کریں گے۔ اب اس مرد کا دوسری جگہ نکاح ہوا، دوسری جگہ نکاح ہوا، اب وہ اس عورت سے بھی 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہو گئی۔ اب یہ 2 لڑکے لڑکیاں اور وہ 2 لڑکے لڑکیاں آپس میں اللاتی بھائی بہن ہو گئے، اللاتی بھائی بہن۔ اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لوگ کر دیتے ہیں، لوگ کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ تو نکاح کا مسئلہ نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم سوچ لینا چاہیے۔ اللاتی بھائی بہنیں ایسے جیسے سگی بھائی بہنیں ہوتی ہیں، ویسے اللاتی اور اخیافی بھائی بہن، ان سے بھی رشتہ نہیں ہوتا ہے، جان لیجئے۔ قرآن کریم کبھی پڑھ لیا کیجئے، سنت رسول پڑھ لیا کیجئے، مسئلے معلوم کر لیا کیجئے۔ کر دیتے ہیں۔ ارے میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ لوگ اپنی سگی بھانجیوں سے بھی نکاح کر لیتے ہیں، سگی بھانجیوں سے نکاح کر لیتے۔ یہ کہاں کا مسئلہ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں؟ یہ مسلمانوں کا عالم، مسلمانوں کا عالم ہے یہ تو مسئلے معلوم ہونا چاہیے۔ حدود سے تجاوز کرنا، بہت سارے ملے، بہت سارے مولوی ایسے ہیں جو فتوے دے دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جائز ہے، دور کا رشتہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ ایک مرتبہ قرآن اور حدیث ماننے والے، پڑھنے والے، درس دینے والے، سیکھنے اور سکھانے والے ایسے اچھے عالم دین سے آپ ضرور نکاح اور بیاہ کے وقت مسئلے معلوم کر لیں، فتوے معلوم کر لیں ایسے لوگوں سے۔ تو میرے بھائی اور یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی کی شادی ہوئی تھی، رہ رہے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عدت کا مسئلہ، اس آدمی کا انتقال ہو جاتا، اب وہ عورت کہاں رہے گی؟ کتنے دن تک عدت میں رہے گی؟ یہاں کیا ہوتا ہے، مولویوں نے یہ رائج کر رکھا، یہ سب حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ قرآن کریم نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، نبی کے وسلم کی سنت اور حدیث رسول نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اب کیا کر دیتے ہیں، 40 دن تک انتظار کرواتے ہیں، 40 دن کے بعد زبردست 40واں کرتے ہیں اور پھر آزاد کر دیں۔ اب آزاد ہو گئی، عدت سے نکل گئی۔ کیا یہی مسئلہ ہے؟ قرآن کریم آپ الٹ کر دیکھیں گے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 234 پڑھیے۔ متوفی عنہا زوجہا کی عدت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم میں سے وہ لوگ جو وفات کر جائیں، مر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر واشرا، تو وہ عورتیں جن کے شوہر مر چکے ہیں، وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے 4 مہینے 10 دن تک مکمل عدت میں رہے گی۔ جہاں اس کے شوہر کا انتقال ہوا اسی گھر میں عدت گزارے گی، جہاں اس کے شوہر کی انتقال کی خبر آئی ہے اسی جگہ وہ عدت گزارے گی۔ ہاں اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو منتقل کیا جا سکتا ہے، اس عورت کو دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، مجبوری کی تحت بحالت اضطراری کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب عورت 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی، 40 دن نہیں، 4 مہینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے مسئلے آتے تھے، اور پھر وہ عورت کیا کرے گی پتہ ہے؟ سرما استعمال نہیں کرے گی، خوشبو استعمال نہیں کرے گی، رنگے ہوئے کپڑے، منقش مزین کپڑے استعمال نہیں کرے گی۔ لوگ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، 40 دن کے بعد آزاد کر دیے، اب یہ کنگن بھی پہن رہی ہے، زیورات بھی پہن رہی ہے، اور منقش مزین لباس، کپڑے، سوٹ اور ساڑیاں بھی پہن رہی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ گناہ، یہ جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، ایک کھلواڑ ہے کتاب اللہ سے، یہ کھلواڑ ہے۔ یہ کھلواڑ کس نے کیا؟ آپ لوگ تو خیر بری ہیں، مولوی صاحب، یہ مولوی لوگ جو ہیں نا، یہ چور مولوی، یہ پکڑے جائیں گے جنہوں نے یہ رائج کیا ہوا کہ 40 دن ہو گئے، 40واں کرا دیے، بس آزاد۔ اب کہیں نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، کہیں آیا جایا جا سکتا ہے، سب کچھ جائز نہیں۔ 4 مہینے 10 دن، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث رسول کا فیصلہ۔ اب ایک اور مسئلہ آپ یاد رکھیے یہاں، اگر اس خاتون کے پیٹ میں بچہ تھا تو کتنے دن تک وہ رہے گی؟ اگر اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ حاملہ تھی، جب اس کا شوہر کا انتقال ہوا اس وقت اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تب اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ تحریم اٹھا کر دیکھ لیجیے گا قرآن کریم کے اندر، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتیں جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور حمل سے ہے، پیٹ سے ہے خاتون، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جس دن بچہ پیدا ہو جائے گا اسی دن اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ صبیحہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا، یہ خاتون ایسی تھی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، پیٹ میں بچہ تھا۔ اب اس کے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد تقریباً 40 دن کے بعد بچہ تولد ہوا، بچہ پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیری عدت مکمل ہو چکی ہے، اب تو چاہے تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ حاملہ عورت کا شوہر اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کا بچہ جن جانے کے بعد اس کی عدت پوری، لیکن اگر کوئی حاملہ عورت نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن یہ عدت ہے میرے بھائیو۔ 40 دن والا مسئلہ صحیح نہیں، یہ 4 مہینے 10 دن یہ عدت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ اور 4 مہینے 10 دن تک نہ وہ سرما لگائے گا، ولا نقتہلا ولا نطیبا ولا نلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب عصب، کہا کہ نہ وہ سرما لگا۔ ایک خاتون کا مسئلہ آیا تھا، اس کی بیٹی کا نکاح ہوا اور کچھ دن کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، سرما لگا لیں؟ سرما لگانے کی اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا، وہ سرما نہیں لگا سکتی گرچہ اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، سرما نہیں لگا۔ سرما کیا ہے؟ یہ زینت ہے، تو زینت نہیں کر سکتی ایسی عورتیں۔ عام طور پر اگر آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن تک غم زدہ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد آزاد ہیں عام طور پر۔ لیکن شوہر کے انتقال کے بعد اس خاتون کو 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنی پڑے گی، اور ادھر ادھر جانا ہونا نہیں۔
ایک جگہ بیٹھی رہے، ہاں اگر اس کے ساتھ اس کے سامان وغیرہ لانے کے لیے کوئی نہیں ہے تو علماء نے اجازت دی ہے، کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ جائے گی، چپکے سے جائے گی بازار، سامان لے کر پھر واپس چلی آئے گی۔ ایسا تو ہوتا نہیں، بہت کم ایسا ہوتا۔ تو یہ ہے عدت، متوفی عنہا زوجہا کی یہ عدت۔ لوگ کیا کرتے ہیں 40 دن کے بعد بس 40واں کر دیتے ہیں اور پھر آزاد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب ایک بات اور یاد رکھیے، یہ عدت کی حالت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا اور اوپنلی نکاح کی بات نہیں کی جا سکتی، اوپنلی نکاح کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اشارے اور کنایے سے کہیں کہیں دیکھا جائے، ہاں فلاں جگہ لڑکا ہے، فلاں جگہ ہے کہ رشتہ ہے، فلاں اشارے اور کنایے سے، لیکن بالکل مضبوط ارادہ نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ عدت کی حالت میں ہے، وہ خاتون عدت کی حالت میں۔ ایک اور میں بات بیان کر دیتا ہوں، جو خاتون جوان رہتی ہے نا، ان کے شوہر کے انتقال ہو جانے کے بعد جب یہ عدت گزار لے تو عدت گزارنے کے بعد ایسی خاتون کا نکاح کرا دینا چاہیے۔ لوگ نہیں کراتے ہیں، بہت سارے خواتین ایسی ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ نہیں بچے ہیں، چلے جائیں گے تو بچوں کو کون دیکھے۔ عورتوں کے اندر درد رہتا ہے اور شوہر کے انتقال کے بعد اس عورت کے اوپر کیا گزرتا، اللہ اکبر، وہ عورت جانتی۔ ایک عورت کی خوشی، ایک عورت کا سنگار، ایک عورت کا مقام اور مرتبہ، ایک عورت کی عزت اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس عورت کے اوپر کیا گزرتا ہے وہ عورت جانتی ہے۔ تو اگر کوئی عورت اپنے بچے کے خاطر نکاح نہیں کرتی ہے اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہوئی دنیا سے گزر جاتی ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ کرے گا اس عورت کے اوپر، اپنے عزت اور عصمت کی حفاظت کر کے یہاں سے چلی جائے گی۔ ہوتا بہت کم ہے ایسا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ منہ مارنے والے لڑکے اور لوگ ادھڑ قسم کے لوگ بھی تاک جھانک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کو کھلونا بنا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیتے ہیں۔ یہ انسانیت، اللہ۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں۔ ایک اور مسئلہ کیا ہے، بڑے ہی اختصار کے ساتھ بالکل شارٹلی میں بیان کر رہا ہوں۔ مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ اس مسئلے کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئی، میڈیا کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہوئی۔ میں طلاق کے مسئلے میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ طلاق کے مسئلے میں ایک مسئلہ دیکھیے، آج کے دور میں ایک مسلمان کس قدر عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ مسلمان، غیروں کو چھوڑیے، غیر اگر ظلم کرے تو سب کے سب لٹ لے کر دوڑ پڑیں گے، ارے ہمارے خاتون ہماری بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرے گا۔ لیکن ایک مسلمان اپنی بیٹی، اپنی بہن کی عزت کے ساتھ کیسے کھلواڑ کرتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ طلاق کا مسئلہ کیا ہے، ہم نے اور آپ نے کیا کیا پتہ ہے؟ بس شوہر گھر آیا، پی کر آیا، بالکل پیوٹا تھا، پی کر آیا، ہوش میں نہیں۔ گھر آیا شوہر، اپنے بیوی محترمہ سے پانی طلب کیا، پانی تھوڑا لاؤ، تاخیر ہو گئی، لانے میں تاخیر ہوگی، برس پڑا، گالی گلوچ کرنے لگا۔ عورت کی طرف سے 2-4 باتیں آئی تو پھر مارنا شروع کر دیا۔ مارتے پھر ایک ہی لمحے میں طلاق طلاق طلاق، میں تجھے رکھوں گا نہیں، میں تجھے چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، طلاق 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 دے دیا۔ اب کیا ہوا، بس ختم مسئلہ۔ 10 سال 20 سال سے جو رشتہ چلا آ رہا تھا، اتنا مضبوط رشتہ تھا، مستحکم رشتہ تھا، ایک ہی جھٹکے میں پورا ختم ہو گیا۔ ہمارا اور آپ کا دستور مسلم معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، کیا رشتہ اتنا آسانی سے ختم ہو جاتا؟ غور کرنے کی بات، اتنا آسانی سے رشتہ ختم ہو جاتا؟ یہی دستور بنا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں، طلاق دے دی نشے کی حالت میں، غصے کے عالم میں، بس اب وہ عورت روتی چلاتی اپنے میکے چلی گئی، اور پھر ادھر سے لوگ آئے، ادھر سے لوگ آئے، بس کھانے پینے والے ایسے ہی موقع تو تلاش کرتے ہیں لوگ، فیصلے کرنے والے جو ہوتے ہیں، ججمنٹ دینے والے تلاش کرتے ہیں، ہاں چلیے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ ہاں کرتے کیا ہیں، ارے اتنا غلط کام کر دیا۔ اچھا غلطی کس نے کی ہے، غلطی تھوڑا دیکھیے گا، غلطی کس کی ہے، اس خاتون کی یا اس آدمی کی؟ غلطی اس آدمی کی ہے نا۔ سزا کس کو ملتی ہے میں بتاؤں گا ابھی۔
سزا کس کو دی جاتی ہے؟ غلطی کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو۔ طلاق کا مسئلہ کیا؟ طلاق یہ ہے کہ آدمی حالت طہر میں، عورت کے حیض آنے کے بعد جب وہ پاک صاف ہو جائے، نہا دھو کر پاک صاف ہو جائے، بغیر ہاتھ لگائے، ممکن ہو تو 2 گواہ وہاں کھڑا کر لے، اور پھر شرعی طلاق، ایک طلاق دے دے، بس ایک طلاق سے جدائی ہو سکتی ہے، ایک طلاق دے دے اور پھر انتظار کرے۔ کتنے دن کا انتظار کریں گے؟ یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اجنبی ہوگا، نیا ہوگا۔ 3 مہینے تک انتظار کرے ایک طلاق دے کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطلقہ عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے، 3 مہینے ہے مطلقہ عورت کی عدت۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، اذا طلقتم النساء، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو اس کی عدت میں طلاق دو، واحصوا العدة، اور عدت کا حساب رکھو، عدت شمار کرو۔ اور مطلقہ عورت کی عدت 3 مہینے ہے، 3 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا۔ اور وہ عورت کہاں رہے گی؟ گھر میں رہے گی، آپ کا کھائے گی، پہنے گی، آپ کو اس کے لیے نان نفقہ اور سکنا کا انتظام بندوبست کرنا پڑے گا 3 مہینے تک۔ اس 3 مہینے میں اگر دونوں کی دل پسیج گئے، رحم آ گیا، تو پھر رجوع ہو سکتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، نہ کہ ایک ہی جھٹکے میں پورے رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اسلام ہے، 3 مہینے تک وہیں رہے گی، ایک طلاق، اور اسی طرح دوسری طلاق ہو جائے تو پھر 3 مہینے، اس کے بعد تیسری طلاق ہونے کے بعد اب یہ 3 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، اب عورت میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام، اب وہ اپنے گھر جائے گی، وہاں جا کر عدت گزارے گی 3 مہینے تک، اس کے بعد کہیں جا کر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن ایک طلاق ہوئی اور ایک طلاق ہونے کے بعد 3 مہینے انتظار کری، اس درمیان 3 مہینے سے پہلے اگر رجوع کرنا چاہتا ہے آدمی تو رجوع کر سکتا بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے۔ لیکن 3 مہینے نکل جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ارے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب میں رجوع کر لیتا ہوں، دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے، تو اب مولوی صاحب کو بلا کر نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنے کی شرط نہیں ہے، نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ اسی عورت کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے ایک طلاق۔ تو طلاق کا مسئلہ بہت لمبا ہے، تفصیل طلب ہے۔ میں یہاں یہ بتلانا چاہتا ہوں، آیا پیوٹا طلب کیا، پانی نہیں ملا، اسے ایک ہی لمحے، ایک ہی جھٹکے میں طلاق دے دی، اور وہ خاتون چلی گئی گھر۔ اب 2 روز گزرنے کے بعد اب اس کا ہوش ٹھکانے میں آتا، پیوٹے کا ہوش ٹھکانے میں آتا، ارے اتنے بچے ہیں، رو رہے ہیں، ماں کر رہے ہیں، ماں چلا رہے ہیں، اپنی ماں کو تلاش رہے ہیں، کیا کریں اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ مشورے دیتے، ارے اب جو کچھ ہوا ہو گیا، اب جاؤ امام صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے کیا ہوا میاں، کیوں آنا ہوا؟ مفتی صاحب بہت غلط ہو گیا، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ اب یہ آدمی کہتا ہے کہ میں پیا ہوا تھا، نشے کی عالم میں تھا، میں نے پانی طلب کیا، پانی نہ دینے پر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اب مفتی صاحب فتویٰ چانس ملا ہے 5,000 10,000 کمانے کا، مفتی صاحب ارے بہت غلط کر دیا، اب تو 3 طلاق ہو گیا، اب دوبارہ پھر مل نہیں سکتے، اس کو لا نہیں سکتے، کیا کریں گے مفتی صاحب؟ اب مفتی صاحب مشورہ دیتا، ارے دیکھیے آپ جگہ آپ دیکھیے حلالہ سینٹر قائم کیے گئے ہیں، حلالہ سینٹر، یہ حلالہ نہیں حرامہ ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اب کیا کریں گے؟ مفتی صاحب فتویٰ دیتا، ہاں اب ایک آدمی کو تلاش کرنا ہوگا، پیسے دینا ہوگا، پھر تیری بیوی کا اس آدمی سے نکاح کرانا پڑے گا 1 رات کے لیے یا 3 رات کے لیے، پھر وہ 3 رات اپنے تمہاری بیوی کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اس کی عزت اور عصمت کو لوٹے گا، پھر وہ 3 دن کے بعد وہ اب تیری بیوی کو طلاق دے گا، تب تو اب اس سے نکاح کر سکتا۔ یہ ہے حلالہ جو آج مسلم معاشرے کے اندر پنپ رہا ہے، اور طرح جگہ سینٹر قائم کیے گئے۔ مجھے بتلائیے کہ قصور کس کا تھا اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ قصور اس آدمی کا تھا، اس پیے ہوئے شرابی کا قصور تھا، سزا بیچاری اس خاتون کو مل رہی ہے جس نے کبھی کسی غیر کا چہرہ نہیں دیکھا، جس کی عزت ہمیشہ پاک دامن رہی،
اس کی شرمگاہ محفوظ رہی۔ آج اس خاتون کی عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، کوئی ایرا گیرا نتھو کھیرا اس کے ساتھ 3 رات تک گزار رہا ہے اور پھر اسے طلاق دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعنت ہے حلالہ کرانے والے پر اور حلالہ کرنے والے پر، سب کے سب لعنتی۔ جتنے بھی لوگ اس میں رہیں گے نا شامل، سب کے سب ملعون بنیں گے۔ وہ مفتی بھی ملعون ہے جس نے یہ فتویٰ صادر کیا، وہ آدمی بھی ملعون ہے جس نے اپنے بیوی کے ساتھ زیادتی کی، وہ آدمی بھی جس نے اس کے ساتھ عارضی نکاح کیا اور عارضی نکاح کرنے کے بعد ناجائز تعلق بنایا، اس کی عزت سے کھلواڑ کیا، سب کے سب ملعون ہیں۔ قصوروار یہ ہے اور سزا اسے مل رہی ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا جو قصوروار ہے سزا اسے ملے گی، جو گناہ گار ہے وہ سزا اسے ملے گی، جو مجرم ہے سزا اسے ملے گی۔ قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم پڑھیے، اللہ اکبر، سورہ مجادلہ پڑھیے۔ قصور جس کا رہتا ہے اسلام نے اسے سزا دی۔ حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایسا ہوا۔ 1-2 منٹ میں لوں گا، بہت دن کے بعد میں آپ کے درمیان 1-2 منٹ تھوڑا دیکھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا زہار کے مسئلے میں؟ اس خاتون کے شوہر نے اس سے زہار کر لیا، الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، زہار کر لیا۔ زہار کیا ہے؟ اپنے بیوی کو کہہ دینا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ لوگ ہوش نہیں رکھتے ہیں نا، نیا شادی ہے، ہوش نہیں رکھتے، کہہ دینا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، تیرا چہرہ میرے ماں کی چہرے کی طرح ہے، اور پھر نیت کرے نا کہ ہاں نہیں رکھیں گے۔ ایسا ہوا مسئلہ، بیچاری بوڑھی خاتون تھی، پریشانی لائق ہونے آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کرنے لگی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے ساتھ میرے شوہر نے ایسا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کس قدر سننے والا، سن رہا تھا وہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سن رہا تھا، کہا کہ میرے شوہر نے ایسا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تیرا شوہر اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کو دنڈ دینا پڑے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 1 گردن آزاد کرے، یا پیدر پہ 60 روزے رکھے بلا ناگاہ، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے، ان میں سے کوئی ایک اگر کر دے گا تب تیرا شوہر تجھے مل سکتا ہے اور تو اپنے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ سزا کس کو ملی؟ اسلام نے جس نے غلطی کی تھی اس کو سزا ملی ہے، نہ کہ اس کو جس نے غلطی نہیں کی تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگ، یہ 3-4-5 مسئلے میں نے آپ کے درمیان رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو مسلم معاشرے کے اندر مسلم معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا شیدا اور فیدا بنا دے۔ مولا کریم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تو موت دے الہی ایمان و کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔